बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज आपको बताएंगे कि पंजाब में 96 एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की सीटें खाली हैं। डॉक्टर्स की तैनाती ना होने के बायस मरीजों के इलाज में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और भी बहुत सारे शोबों में डॉक्टर्स की कमी है, जबकि पंजाब में हजारों नर्सों की तैनाती कर दी गई है। और अब डॉक्टर्स कम्युनिटी का कहना है कि नर्सों की तैनाती के बाद अब मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर्स को भी जल्द तैनात किया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फहीम अमीन ने। एक और खबर जो बलोचिस्तान से है, जहां पर टेक्स्ट बोर्ड पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। कोयटा टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1.5 अरब से जायद घपलों का इंकशाफ सामने आया है, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक जरूरत से जायद 11 करोड़ 64 लाख रुपए मालियत की मशकूक किताबों की छपाई भी की गई है। इस पर बात करने के लिए कोयटा से हमारे साथ मौजूद होंगे गजनफर। जबकि एक और खबर यह है कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जामिया जिक्रिया में कई मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। मुल्तान में ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी सूफीज़म कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का मंसूबा 3 साल से मुकम्मल नहीं हो सका है और ज़राए के मुताबिक ज़ेरे इल्तवा मंसूबों के बाइस HEC ने मजीद मंसूबे देने से भी इनकार कर दिया है। इन सब मंसूबों के मुकम्मल ना होने की क्या वजूहात हैं, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान से सरमद अली। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले अपनी स्टोरी पर जाते हैं कि पंजाब में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की तैनाती ना होने के बायस मरीजों के इलाज में शदीद मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और डॉक्टर्स ना होने के बायस मरीजों के इलाज, ऑपरेशन और दीगर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। पंजाब में महकमा सेहत ने 3000 नर्सों को तैनात किया है और डॉक्टर्स कम्युनिटी का कहना है कि नर्सों की तैनाती के बाद अब मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर्स को भी जल्द तैनात किया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फहीम अमीन ने। फहीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब में नर्सों की भर्ती मजीद कितनी चाहिए और मजीद कितनी भर्ती की जाएगी? बहुत शुक्रिया फरजाना। महकमा सेहत हमेशा से जो है वो निशाने पे रहता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर सबसे बड़ी जो वहाँ पर प्रॉब्लम है वो ह्यूमन रिसोर्सेज का ना होना है। तो एक तो सबसे पहले महकमा सेहत ने ख़ास तौर पर सेक्रेटरी जो हैं अजमल महमूद और स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस जो हैं तारक महमूद, इन्होंने अभी ऑर्डर्स जारी किए हैं 3000 से ज़ायद जो नर्सिस हैं उनकी तैनाती के, और तकरीबन 1400 के करीब नर्सिस जो हैं वो लाहौर के हस्पतालों में तैनात की गई हैं। अच्छा। ये एक बड़ी अरसे से डिमांड की जा रही थी इन हस्पतालों से कि जी हमारे पास जो नर्सिस हैं वही अवेलेबल नहीं है। हाँ। उनकी तैनाती फौरी की जाए, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट होते हैं उनकी टेक केयर करने के लिए उनको जो बुनियादी जो सहूलियात फराहम करने में डॉक्टर्स के साथ इन नर्सिस का बड़ा किरदार था और बड़ी ज़रूरत थी। वो तो अब तैनात हो गई हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पर इन दोनों अफसरान का एक अच्छा इक़दाम था और पर्सनली उन्होंने फौरी तौर पर इनको कहा भी कि जी फौरी तौर पर इनकी तैनातियाँ भी की जाएँ बाकायदा प्रोसेस के बाद। अब जो एक नया चैलेंज है और उसके ऊपर जो काम शुरू किया गया और जिसकी प्रपोजल और रिक्वेजिशन जो है वो भिजवाई गई है कि पंजाब में जो सबसे बड़ा अलमिया था एक कि कई अरसे से जो है एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की कमी थी। अब एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की क्यों ज़रूरत होती है, आपको ये बता दूं कि हमने पिछले दिनों एक स्टोरी की थी कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो कम हैं। तो वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल जो है वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर से मशरूत होता है। अच्छा। कि जब वेंटिलेटर पे किसी पेशेंट को लेकर जाया जाता है तो उसके लिए मुकम्मल जो रहनुमाई है वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने करनी होती है। उसके बाद पेशेंट वेंटिलेटर पर मुंतकिल होता है। ऑपरेशन किसी भी किस्म का हो उसके लिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर की किसी भी सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर की ही जरूरत होती है, उसी से कंसल्ट किया जाता है। और ये सबसे बड़ा अलमिया था कि पंजाब में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की काफ़ी कमी थी। उसके ऊपर भी अब रिक्वेजिशन चली गई है और उसमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो हैं उनको अपॉइंट करने का सिलसिला शुरू किया जाने का जल्दी इम्कान, और कुछ बताया जा रहा है ज़राए का किस हवाले से इंटरव्यूज भी शुरू कर दिए गए हैं। जबकि दूसरा फरजाना इसके साथ सबसे बड़ा मसला था वो रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पंजाब में जो थे बहुत कम थे। अच्छा। और इसकी वजह से जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट थे वो काफ़ी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहे थे। वहाँ पर जो वक्त पे टेस्ट ना होने की वजह से अमूमी तौर पर हमें जो टेस्ट लैब्स थी, सिटी स्कैन और उसके बाद एक्सरे और MRI के, वहाँ पर बाहर लंबी लंबी कतारें हमें दिखाई देती थी, क्योंकि जो मुतलका सहूलियात थी उन्हें फंक्शनल ही नहीं किया जा सकता था। जबकि उसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कार्डिक सर्जरी
सर्जरी की बात की थी और चाइल्ड कार्डिक सर्जरी की भी बात की थी, और अलमिया ये था कि वहाँ पर भी जो मुतलका डॉक्टर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। और बताया ये जा रहा है कि इस हवाले से भी जो प्लानिंग की जा रही है कि इन डॉक्टर्स को जल्द से जल्द रिक्रूट किया जाए। तो ये वो सहूलियात थी जो कि पहले फराहम की जानी ज़रूरी थी, जो कि मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं अजमत महमूद और स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस जो हैं महकमा सेहत के तारिक महमूद, उनकी जानिब से अब ये इनिशिएटिव लिया गया कि फौरी तौर पर जो मुतलका डिपार्टमेंट है उनको फाल किया जाए और उसमें डॉक्टर्स की तैनाती की जाए। ये ज़रूरी है कि ये तो अप्रिशिएट करने की बात ज़रूर है कि जी के तैनाती की जाए, लेकिन ये भी सवाल पूछना बनता है कि जो साबिका अदवार में ये तैनातियाँ क्यों नहीं की गई, जो सवाल है, क्योंकि अगर ये तैनातियाँ वक्त पर हो जाती तो इस वक्त जो हॉस्पिटल्स में ये डॉक्टर्स की कमी है वो ना होती, और ह्यूमन रिसोर्स जो है और ख़ास तौर पर जो छोटे शहर हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इस पर भी हम बात करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि नर्सों की भर्ती कर दी गई है, करीबन 3000 नर्सों को तैनात किया गया है, तो डॉक्टर्स की भी भर्तियां तो अब ज़रूरी है ना। उनकी क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त और कौन कौन से शोबे हैं जिनमें ज़्यादा कमी है डॉक्टर्स की? देखें, अभी मैंने आपको बताया एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, उसके बाद कार्डिक जो है कार्डिक सर्जन्स जो हैं उनकी कमी है, उसके बाद जो दीगर डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पर जो लोग डॉक्टर्स ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं, हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स जो हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उनकी प्रॉपर वक्त पर इंडक्शन नहीं होती, और इंडक्शन ना होने की वजह से जो छोटे शहर हैं वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो है वो कमी होती है। अच्छा फहीम, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की कमी आपने सबसे पहले उसे किया है, तो इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर अशरफ ज़िया सरबराह हैं एनेस्थीसिया जनाह अस्पताल लाहौर के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। क्या कहेंगे, ये जिस तरह से एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की इतनी कमी देखने में आ रही है, तो क्या हमें संगीन सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता हॉस्पिटल्स में इन कमी के बायस? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मैं ये कह रहा था कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की कमी है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये ग्लोबल शॉर्टेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसमें चूंकि ये सुबह जो है ना, पहले इतना बहुत ज़्यादा इसमें इतनी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं था, लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग यहाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं उनको चूंकि अगर फौरन नौकरी ना मिले तो वो कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढते हैं, और जब उनको बाहर से कोई अच्छी ऑफर आती है, कुछ हैंडसम अमाउंट मिलती है तो बाहर चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया है जो कि बड़ा बहुत ही लॉन्ग अवेटेड था, हमारी जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई थी उसको फिल करने के लिए अभी इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिसका मैं भी मेंबर हूँ उस पैनल का, जिसमें सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया के, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया है, कार्डियक एनेस्थीसिया, और ये सीटें अनाउंस हुई और इनके इंटरव्यू आज ही कंप्लीट हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह होपफुली ये काफ़ी सीटें फिल हो जाएंगी। अभी बहुत सारी सीटें हमारी वेकेंट हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है। दूसरी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे जो लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो पास हो रहे हैं, उनके लिए जो आगे मुनासिब तादाद में जितने लोग पास हो रहे हैं उस हिसाब से आगे उनके लिए ट्रेनिंग के लिए स्लॉट खाली नहीं है। अच्छा। उन लोगों में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है कि वो जब पास कर लेते हैं, फारिग होते हैं कि अब आपने MBBS कर लिया, आपने पार्ट 1 कर लिया या MSMD आपने कर लिया, आगे आपको कहीं पे जगह नहीं मिलती। और उसमें प्रॉब्लम इस हद तक हो गया है कि लोगों के वो जो MSMD करते हैं वो ठीक उनको जो एग्जाम है वही नल एंड वाइड हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है। ये एक थोड़ी संगीन सूरत हाल है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही दिल बर्दाश्त हो रहे हैं और लोगों में बड़ी बहुत ही फ्रस्ट्रेशन भी पाई जाती है हमारे डॉक्टर्स में इस वजह से कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। तो दूसरा उसमें ये है कि तो जैसे हमारा जो भी किसी हॉस्पिटल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उसमें कोई नए थिएटर्स हम स्टार्ट करते हैं जी, या कोई बिल्डिंग हम स्टार्ट करते हैं या नया शोबा को स्टार्ट करते हैं, तो उस हिसाब से उसमें जो रिक्रूटमेंट है HR की वो नहीं हो पाती, क्योंकि अब उसमें जैसे अब कोई थिएटर बिल फर्ज मेरे पास न्यूरो सर्जरी का थिएटर स्टार्ट हुआ है और पीडियाट्रिक सर्जरी या कार्डिक सर्जरी है, लेकिन उसके लिए एनेस्थीसिया की फोर्स हुई है जो मेरे पास पहले थी। तो उसमें होना ये चाहिए कि जब भी आप कहीं पे कोई नई यूनिट कायम करते हैं, नया डिसिप्लिन कायम करते हैं, नया कोई थिएटर आप स्टार्ट करते हैं, आप एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी उसी प्रपोर्शन के साथ आप उसमें वहाँ पे इंडक्ट करें जिस प्रपोर्शन से बाकी लोग आते हैं।
ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک طرف آپ نے کہا کہ کوئی بھی سلاٹ جو ہے وہ خالی نہیں ہے، تو کہاں جائیں گے یہ ڈاکٹرز؟ دوسری جانب جو ہے ہمیں اتنی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو مجھے یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جس طرح میرے پاس جو اگر جو انڈکشن ہوتی ہے، جو ڈاکٹر یعنی کہ پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ اینستھیزیا میں جناح ہاسپٹل میں آتے ہیں، مجھے ملتے ہیں اگر بل فرض 4 یا 6 ڈاکٹر، اور ڈاکٹروں کے جن لوگوں نے پارٹ 1 کیا ہے وہ ہے 100 ڈاکٹر۔ اب اس میں سے اگر 50 ڈاکٹروں کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے، 50 کو ریزیڈنسی نہیں ملتی، کہیں پہ ایک جگہ خالی ہی نہیں ہے کہ جو جن کا میرٹ بنتا تھا یا جو بھی صورتحال تھی ان کو ریزیڈنسی مل گئی ہے۔ ایون اب لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ بھی کہیں پہ بھی انڈکشن نہیں ہو پا رہی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہم آپ کو ٹرین کر سکیں۔ یہ صورتحال ہے جو تھوڑا سا اس کو یوں کہ وہ سی پی ایس بی پی اور یہ جو چونکہ میں ڈی این اینستھیزیا کالج آف فزیشین اینڈ سرجن بھی ہوں، تو ہم اس میں جو ایک کوشش یہ بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی اچھے لیول کی ٹریننگ ہو سکتی ہے، یہ سرجری کا لیول بہتر ہے، ان لوگوں کو وہاں پہ بھی ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کو جو لوگ ہیں جن کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ان کو وہاں پہ ٹریننگ کر کے ہم ان کو جو ان کی جو مطلب جو ان کو اپوائنٹ کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ فہیم امین موجود ہیں، کافی ریسرچ کی ہے انہوں نے اس حوالے سے، وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل پوری دنیا جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے ٹریننگز کے لیے۔ اب اگر چھوٹے شہروں میں جو آپ کے جو ٹرینی ڈاکٹرز ہیں ان کی تعیناتی کی جائے اور ان کے ساتھ ان کو آن لائن کلاسز بھی کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہو، تو اس سے جہاں پر ان کی ٹریننگ ہو جائے گی وہیں پر جو چھوٹے شہروں میں ان کی تعیناتی ہوگی وہاں پر مریضوں کو بھی کوئی سہولت مل سکتی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی انیشیٹو آپ لوگ پنجاب حکومت کو کیوں نہیں پرپوز کرتے تاکہ جو لوگ آپ کے ہیں ٹریننگ والے وہ ایک زیادہ لوگ ٹریننگ میں بھی انڈکٹ ہو جائیں گے اور دوسرا ان کی ٹریننگ بھی پراپر ہو جائے گی، کیونکہ پوری دنیا تو اب آن لائن ٹریننگز کی طرف جا رہی ہے، سب کچھ ادھر ہو رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے تاکہ آپ کے زیادہ لوگ اس ہاسپٹلز میں بھی آئیں؟ کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے پنجاب میں، جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر ڈی ایچ کیوز ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پراپر ٹرینڈ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے، کیونکہ موجودہ سیکٹریز بتایا جا رہا ہے کہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ہمیں دونوں ہی، اسپیشل سیکٹری بھی اور جو دوسرے سیکٹری ہیں، تو کیا اس کے اوپر آپ کا ٹیک ہے سر؟ جی فہیم صاحب، آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ویلڈ ٹو دا پوائنٹ ہے۔ اس پہ نا بینگ سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ایس اے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ نا پہلے کام کر رہے ہیں۔ فہیم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی بڑی کمی ہے، تو اور خاص طور پہ اینستھیزیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں کمی کی وجہ سے آپریشنز جو ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن سے پہلے باقاعدہ طور پر پیشنٹ کی تیاری کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اگر آپ نے گائنی کی سرجری کرنی ہے، آپ نے نیورو کی سرجری کرنی ہے، آپ نے اس کے بعد کوئی ایکسیڈنٹل پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے وہاں پر اینستھیزیا کا ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اور انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہے اس کے مطابق جتنے بیڈز ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی ایک اینستھیزیا کا ڈاکٹر جو ہے اس کے اوپر تعینات ہونا چاہیے۔ وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ تو ہم لوگ کبھی بھی میٹ ابھی تک تو نہیں کر سکے، شاید مستقبل میں ہم لوگ اس کی طرف چلے جائیں، لیکن کیونکہ ہاسپٹلس کے آپریشنز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ اچھا ایک قدم ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو اس میں آ رہے ہیں، اور اس میں ایک بریو ڈیسیجن جو ہے وہ محکمہ صحت جو ہے اس کی جانب سے لیا گیا ہے کہ اینستھیزیا کے ڈاکٹرز کو جو ہے اپوائنٹ کیا جائے، جس کی باقاعدہ طور پر ریکوزیشن بھی چلی گئی ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو باقی ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر بھی تعیناتی کی جائے، اور اس کا جو اثر ہے جو پراپر ورکنگ جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس نے جا کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بتانا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس جب وہ پرپوزل آتی ہے تو وہ پرپوزل اپنی باقاعدہ طور پر پنجاب گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں گے، جی ہمیں یہاں پر لوگوں کی تعیناتی کی ضرورت ہے، اس کے پھر رستے نکالے جائیں گے کہ یا پھر اس کو پی پی ایس سی کے تھرو پر لے کے آئیں یا ان کو کانٹریکٹ کے اوپر لے کر آئیں یا کسی بھی طریقے سے ہیومن ریسورس کو پورا کیا جائے، کیونکہ عمومی طور پر ہمیں یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ شام کے 2-3 بجے کے بعد ہمیں نہ تو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹلس میں نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، تو اس طرح کی صورت حال ہے کہ جو ہاسپٹل 24 گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس کمی کو کس طرح سے پورا کیا جائے گا؟ سوال جو ہے نا وہ بالکل بہت ویلڈ تھا کہ ہمیں جو ہے نا ہر میں ایک ٹیبل کے لیے ایک کوالیفائڈ ایک بڑا چاہیے جو کمپیٹنٹ، یعنی کیونکہ ہمارا مریض 1 منٹ کے لیے بھی کہیں ہم اس کو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔
اس معاملے کو اٹھانا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ فہیم نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، اسی لیے ہم فہیم سے ہی جانیں گے۔ فہیم بتائیں کہ اسپتالوں میں جدید سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے ہیومن ریسورس کی بڑی کمی ہے، تو خاص طور پر چھوٹے اگر ہم شہروں کی بات کریں تو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں موجود، ان کی کافی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو، اس ساری کمی کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو ابھی جو ریسنٹلی جو 3000 نرسز بھرتی کی گئی ہیں، جس میں سے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ 1400 کے قریب تو لاہور میں رکھی گئی ہیں، اس کے بعد باقی پنجاب میں بھی ان کی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ اسی طرح ہی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی بھی اتنی بڑی تعداد میں جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور خاص طور پر جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر جو 2-3 ڈپارٹمنٹس ہیں، گائنی میں وہاں پر بڑی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی، اس کے بعد ایکسیڈنٹل ایمرجنسی میں ڈاکٹرز کی بڑی ضرورت ہے، ٹراما سینٹرز میں بڑی ضرورت ہے، ریڈیالوجی جو ہے وہ چھوٹے شہروں میں ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کچھ تو آؤٹ سورس کر دیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر ابھی بھی اس کی ضرورت ہے۔ جبکہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے۔ ہماری بات ہوئی باقاعدہ طور پر محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے فیز میں ہماری کوشش ہے کہ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ریسورسز جو ہیں ان کو پورا کیا جائے، وہاں پہ متعلقہ سینئر ڈاکٹرز اور ساتھ ان کا عملہ بھی تعینات کیا جائے، تاکہ جو ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹس پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ نہ ہو کہ ڈاکٹرز کی کمی ہو، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی ہو، نرسز کی کمی ہو۔ تو اس حوالے سے سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ عظمت محمود اور اسپیشل سیکٹری آپریشنز جو ہیں طارق محمود، ان کی ایفرٹس تو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کی ایفرٹ کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ تو اب اگلے 6 ماہ میں پتہ چلے گا کہ مزید کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم جو یہاں پر سامنے لے کے آ رہے ہیں کم از کم اس کے اوپر کوئی کام ہو اور ہمیں کوئی بہتر نتائج اس کے دکھائی دیں۔ رخ کریں گے ہم بلوچستان کا۔ بلوچستان میں جہاں پر ٹیکسٹ بک بورڈ میں گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے، کوئٹہ ٹیکسٹ بک بورڈ میں 1.5 ارب سے زائد گھپلوں کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ضرورت سے زائد 11 کروڑ 64 لاکھ روپے مالیت کی مشکوک کتابوں کی چھپائی کی گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں محمد غضنفر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بلوچستان میں سرکاری اسکولوں کے لیے کتنی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بالکل، بلوچستان میں سرکاری کتابوں کی اگر ہم بات کریں تو کتابیں تو جو اس سال چھاپی گئی ہیں وہ 1 کروڑ سے زائد ہیں، اور گزشتہ سال 92 لاکھ کے قریب کتابیں چھاپی گئی تھیں۔ لیکن کتنی کتابوں کی ضرورت ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا، کیونکہ جب ہمیں یہ آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے جب یہ گھپلوں کا انکشاف ہوا تو اس پہ کام کیا اور جب چیزیں دیکھیں تو کتابوں کی تعداد اتنی ہے۔ لیکن اگر اپنے طور پہ جو 2024 کا ڈیٹا ہے وہ میں نے دیکھا ہے تو بلوچستان میں 10 لاکھ سے زائد بچے جو ہے وہ اسکولوں میں داخل ہیں، اور 2024 کے دوران 2 لاکھ سے زائد بچوں کا نیو ایڈمیشن ہوا ہے، تو 12 لاکھ کے قریب بچے ہیں یہ، اور کتابوں کی جو تعداد ہے وہ 1 کروڑ تک ہے۔ اس میں لازمی بات ہے کہ مختلف بکس ہیں، سیٹ ہوتا ہے پورا بکس کے ساتھ، ایک بچے پہ ڈیوائڈ کریں تو جو میں نے بات کی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو سورسز تھے ان کا کہنا تھا کہ 96 لاکھ بکس اس بار جو ہے وہ ہوں گی سرکاری اسکول کے بچوں کے لیے جو انہیں دی جائیں گی، جبکہ 1 کروڑ 20 لاکھ یا 30 لاکھ کے قریب بکس ہیں۔ جو اضافی بکس ہیں وہ ہوں گی اخوان مہاجرین جو بلوچستان میں مختلف اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو فراہم کی جائیں گی، اور کچھ بکس جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کے لیے سیل کی جائیں گی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مختلف اسٹیشنریز کو۔ تو وہ جو ہے سیل آؤٹ ہونے والی بکس کی اس بار پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ قیمتیں 50% سے کم ہوں گی۔ تو غضنفر 1.5 ارب سے زائد گھپلوں کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور اب جو یہ آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے اس پر کیا کارروائی کی گئی ہے؟ دیکھیں 1.5 ارب روپے کی یہ گھپلے ہیں۔ 1.5 ارب میں جو اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو کاغذ کی خریداری اور پرنٹنگ کی مد میں 53 کروڑ 80 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں بتائی گئی ہیں، جبکہ غیر ضروری کتابوں کی چھپائی بھی اس میں شامل ہے جو 11 کروڑ سے زائد کی تھی۔ غیر ضروری کتابیں چھاپنے کے بعد 11 کروڑ روپے کی عمارت بھی کرائے پر لی گئی ہے جس میں وہ کتابیں رکھی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو 1.5 ارب روپے جو ہے وہ اس طرح سے بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، اور پھر ٹھیکیداروں کو بھی اس میں جو ناجائز پروفٹ دیا گیا ہے وہ 23 کروڑ 85 لاکھ روپے بتایا گیا اس آڈٹ رپورٹ میں۔ اس حوالے سے جب
एंटी करप्शन से मैंने उनके डायरेक्टर से जब मालूमात ली कि इस हवाले से आपकी तरफ से क्या प्रोग्रेस है या डिपार्टमेंट ने क्या किया, तो उन्होंने कहा इस पर FIR जो है वो रजिस्टर्ड हुई है और ये केस जो है एंटी करप्शन के लॉ कोर्ट में चल रहा है और इस पर जो है प्रोग्रेस जारी है और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ उनको नामज़द किया गया है। देखा जा रहा है कि इस केस में किस किस का हाथ है और किस ठेकेदारों को फ़ायदा दिया गया है, वो तमाम चीज़ें जो है उस पर तहकीकात भी जारी हैं और कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है इस हवाले से। अच्छा गजनफर, इस साल गुज़िश्ता साल की निस्बत किताबों की छपाई पर कीमत में कमी कैसे आई है? हमने देखा है कि किताबों की छपाई पर कम कीमत है। जी बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इस साल जो है गुज़िश्ता सालों की निस्बत काफ़ी कमी आई है और ये कमी की वजूहात जब हमने जानी मौजूदा बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे पूछा कि अब तो महंगाई भी ज़्यादा है और कॉस्ट भी ज़्यादा है प्रिंटिंग की, फिर ये कमी आपकी कैसी आई? क्योंकि जो गुज़िश्ता साल किताबें छापी गई हैं वो 92 लाख किताबें छापी गई थी, इस साल किताबें 1 करोड़ से ज़ायद छापी गई हैं, 1 करोड़ 18 लाख के 20 लाख के करीब। तो अब जब इतनी ज़्यादा किताबें भी छापी गई हैं और फिर उस किताबों का जो रेट है वो भी काफ़ी कम बताया गया है, 12वीं तक की ये किताबें 1 से 12वीं तक की, इस पर कुल लागत जो आई है इस बार 1 अरब 20 करोड़ के करीब किताबों पर मुकम्मल छपाई का ख़र्चा है, 1 अरब 20 करोड़ रुपए। और इन किताबों की छपाई के साथ इसमें कॉस्ट भी शामिल है, जो किताबों में जिन्होंने मामनत की है या जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनको जो रॉयल्टी दी जाती है वो भी उन्हें दी गई है इसी रकम में 1 अरब 20 करोड़ रुपए। तो इसके हवाले से उन्होंने बताया कि इस बार जो है वो ओपन टेंडर किया गया था जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो है ठेकेदारों ने हिस्सा लिया था, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने हिस्सा लिया था। जो सबसे कम कॉस्ट पे जो हमारे पास छपाई के लिए पब्लिशर आए उनका वो एक लाहौर से थे, क्योंकि लाहौर में जो है कागज़, स्याही और दीगर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर उनकी कॉस्ट कम है, सस्ती हैं। तो हमने जो है उस कंपनी को डायरेक्टली ये ठेका दिया किताबों का और इस बार उन्होंने बताया कि किताबें जो है वो मार्केट में भी जल्दी आएंगी, जबकि उनका जो टारगेट है वो ये है कि 20 जनवरी तक तमाम किताबें मुकम्मल। अच्छा गजनफर, जिनको ठेका दिया गया उनसे कोई पूछताछ की गई? जी, माजी में जिन्हें ठेका दिया गया, जिन कंपनियों को, उन ठेकेदारों से तो पूछ-गूछ का इस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, लेकिन जो साबिक बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे पूछ-गूछ की गई कि ठेका किस बुनियाद पर दिया गया और किस कंपनी को दिया गया, किसके कहने पर दिया गया। और क्योंकि इस ऑडिट रिपोर्ट में ये भी इंकिशाफ हुआ है कि जो ठेकेदार हैं उन्हें भी नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया गया है और ये फ़ायदा जो है तकरीबन 26 करोड़ रुपए से ज़ायद पहुंचा, 23 करोड़ 85 लाख का नाजायज़ फ़ायदा ठेकेदारों को पहुंचाया गया। जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक ये बताया गया कि 23 करोड़ 85 लाख रुपए का नाजायज़ फ़ायदा उन ठेकेदारों को पहुंचाया गया। इसी हवाले से पूछ-गूछ जो है वो जारी है कि इन ठेकेदारों को ये फ़ायदा किस मद में पहुंचाया गया। आपको पता है कि क्या सिस्टम होता है, किकबैक्स ली जाती हैं, परसेंटेज पर काम होते हैं। तो इस तरह से इस केस में भी ये मामला सामने आया है और इसी पर जो है इस वक्त ट्रायल जारी है एंटी करप्शन के कोर्ट में। अच्छा गजनफर, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से ये सारे डिलेज भी आते हैं, इतने पैसे भी लग जाते हैं, एक तरफ बताया जाता है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि कम की लागत आई है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, वजूहात इसकी यही है कि इतने पैसे लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किकबैक्स ली जाती हैं, ठेकेदारों को परसेंटेज पे ठेके दिए जाते हैं, पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है वो टेंडर्स को ओपन किया जाता है। यही वजूहात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं कि ठेकेदारों को काम दिया जाता है और फिर उनसे परसेंटेज ले ली जाती है। कोई काम अगर 1 लाख में हो सकता है तो उस हवाले से जो है वो बिल ठेकेदार से 2 लाख का बनवा लिया जाता है और वो आधे 1 लाख में से भी फिर 1 लाख मज़ीद ठेकेदार से 20,000, 3,000, 30,000 रुपये मिसाल के तौर पर उसमें से निकाल लिए जाते हैं। तो जो पैसे अमाउंट बचती है तो फिर वो ठेकेदार इंतहाई नाकिस काम करते हैं। और यही मामला जो है किताबों की प्रिंटिंग का भी है कि इसकी कागज़ की क्वालिटी, इसके पेपर की क्वालिटी, स्याही की क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और इन चीज़ों से बचने के लिए जो है वो इस बार बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये दावा है कि उन्होंने अच्छा कागज़, अच्छी स्याही इस्तेमाल की है। किताबों की प्रिंटिंग के लिए पेपर की अच्छी क्वालिटी देखी गई है और उसके रेट्स भी कम। अच्छा गजनफर, 1.5 अरब से ज़ायद घपले हुए हैं, तो क्या इसकी रिकवरी के हवाले से कुछ किया जा रहा है?
ریکوری کے حوالے سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے. جتنی آڈٹ رپورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ میں نہیں ہے گھپلے. اس کے علاوہ بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں, اگر ان کو اوورآل ہم ٹوٹل کریں تو میرا خیال سے تو 50 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطی ہیں پورے بلوچستان میں. اب وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اس پر کام کر رہا ہے, کتنی جلدی اس پر ریکوری ہوتی ہے, کتنی جلدی لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے اور اس کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے بلوچستان کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. اینٹی کرپشن جو ہے وہ تحقیقات بھی کر رہی ہے, جبکہ لا جو اینٹی کرپشن کی لا کورٹ ہے وہاں پہ اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے. ٹرائل اب کب مکمل ہوتا ہے یہ تو دیکھتے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا کہ ریکوری اس میں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا غضنفر, آپ نے اپنی سٹوری میں ہمیں بتایا کہ 11 کروڑ 64 لاکھ روپے مالیت کی مشکوک کتابوں کی چھپائی کی گئی ہے. یہ کون سی مشکوک کتابیں تھیں؟ جی بالکل, آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا 11 کروڑ 64 لاکھ روپے کی کتابیں ایسی چھاپی گئی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ کتابیں کہاں چھپی بھی ہیں یا نہیں چھپی یا غیر ضروری ہیں, اس غیر ضروری اور کون سی ہیں یہ بھی نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا کہ ویسے جو کتابیں چھپتی ہیں وہ 1 کلاس سے لے کے 12 کلاس تک ہوتی ہیں. تو جو کتابیں 1 کلاس سے 12ویں تک کی کلاس کی کتابیں ہوتی ہیں, تو اس میں جو کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں اس میں یہ جو 11 کروڑ سے زائد کی کتابیں, اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کتابیں کہاں ہیں, کس جگہ پر ہیں, یہ کیوں چھاپی گئی ہیں, کس کو دی گئی ہیں. تو ان کو مشکوک کتابیں قرار دیا گیا, جس کا ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ جواب نہیں دے سکے کہ یہ کتابیں کیوں چھاپی گئی ہیں. مطلب وہ جواب نہیں دے سکے تو ان سے اس کی وجوہات بھی نہیں پوچھی گئیں, کوئی ان سے کوئی موقف جاننے کی کوشش بھی نہیں کی گئی؟ تو اسی پہ اینٹی کرپشن ابھی کام کر رہا ہے اور ٹرائل چل رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں نارملی دیکھا جائے تو پروسیس بہت سلو ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے. اینٹی کرپشن کی کارروائی جو ہے اس حد تک ہوتی ہے کہ انہوں نے نوٹس لے لیا, کیس رجسٹرڈ کر دیا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیس کتنے ٹائم سے چل رہا ہے, اس پہ کتنی جلدی فیصلہ آنا چاہیے, اس حوالے سے جو ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے کوئی چیزیں سامنے ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ کیسز اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ معاملہ جو ہے وہ فائلیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. غضنفر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اسکول کی جانب سے ایک کوٹا ہوتا ہے وہ تو مختص کر دیا جاتا ہے, لیکن جب ان کو نہیں ملتا ہے تو کیا وہ بھی پیچھے والوں سے نہیں پوچھتے ہیں کہ جب بھائی کیوں اتنا ڈیلے آ رہا ہے اس میں؟ جی بالکل, سرکاری اسکولوں کے جو کتابیں پہنچانے کا طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ پرنسپل کی جانب سے ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ میرے اسکول میں اتنی کلاسز ہیں, اتنی کلاسز میں اتنے بچے ہیں, ان کو اتنی کتابوں کی ضرورت ہے اور اتنی کتابیں جو ہے مجھے چاہیے. تو وہ اس ڈیمانڈ کی بنیاد پر جو ہے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے ایک اسکول کو اسی حساب سے بکس دیتا ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں, ان کے اوپر والدین کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ بکس فراہم کی جائیں, اور پرنسپل جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان تک بکس پہنچ جائیں, لیکن جو ہے کتابیں سرکاری پہنچتی نہیں ہیں, تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے کئی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بازار سے کتابیں خرید لیتے ہیں, جو نہیں کرتے وہ پھر انتظار کرتے رہتے ہیں, اور پھر اسی طرح جو افورڈ کر سکتے ہیں کتابیں بازار سے لیتے ہیں, تو جو کتابوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ تمام معاملات اسی طرح سے چلتے ہیں. اچھا, مجھے شارٹ کوئک آنسر چاہیے. یہ اتنے زیادہ گھپلے ہوئے ہیں غضنفر, تو یہ معاملہ سامنے کیسے آیا اور کس طرح سے اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کیا گیا؟ جی بالکل, کوئک اینڈ شارٹ آنسر یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بلوچستان کی میں جو ہے آڈٹ رپورٹ میں سامنے آیا. پاکستان اکاؤنٹنٹ جنرل کی آڈٹ رپورٹ ہے جس میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے, اور انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں. انہوں نے اس میں سفارش بھی کی ہے جو اس کے ذمہ داران ہیں ان تمام چیزوں کے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور پھر ایسا ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اربوں روپے کے گھپلے ہیں تو اربوں روپے جو ہے کیش کی صورت میں کوئی اپنے ساتھ لے گیا, لیکن اس میں یہ چیزیں سامنے بھی آتی ہیں کہ جیسے ایک ذمہ دار ڈپارٹمنٹ کا شخص ہے وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ فیصلے کرتا ہے جس سے قومی خزانے کو شدید نقصان پہنچتا ہے, اور ان فیصلوں کی بنیاد پر جو ہے قوم کا پیسہ ضیاع ہوتا ہے یا ضائع ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف ہیلوں اور طریقوں سے جو ہے
وہ پیسوں کی ہیر پھیر بھی کی جاتی ہے، جس کے اوپر جو آڈٹ رپورٹ میں سفارشات کی جاتی ہیں. اس کیس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ 11 کروڑ کی عمارت لی گئی اور جس کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ کتابیں رکھ دی گئیں اور دیگر چیزیں جس میں ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا گیا ہے. کروڑوں روپے کا فائدہ ٹھیکیداروں کو ناجائز پہنچایا گیا ہے. اس میں لازمی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے یا کوئی معاملہ کیا ہے جس پر دیکھا جائے گا کہ کتابیں ہی نہیں ہوں گی تو بچے کیسے پڑھیں گے. تو آنے والے وقتوں میں اگر اسی طرح کی تعلیم کے میدان میں کوتاہیاں کی گئیں تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. بلکہ اس معاملے میں یہی کہوں گی کہ اگر ایسے پڑھے گا پاکستان تو کیسے بڑھے گا پاکستان. ناظرین اس حوالے سے سوچنا چاہیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے ہم جنوبی پنجاب کی، جہاں کی سب سے بڑی جامعہ ذکریہ میں کئی منصوبے التوا کا شکار ہیں. ملتان میں صوفیزم کمپلیکس آسٹروٹرف ہاکی اسٹیڈیم کا منصوبہ 3 سال سے مکمل نہیں ہو سکا ہے اور ذرائع کے مطابق زیر التوا منصوبوں کے باعث HEC نے مزید منصوبے دینے سے بھی انکار کر دیا ہے. ان سب منصوبوں کے مکمل نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے سرمد علی. سرمد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 3 سال میں پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا ہے. جی بالکل، یہ پروجیکٹس جو تھے ان کی مدت جو تھی 18 مہینے کی مدت تھی. جب HEC کی جانب سے یہ منصوبے دیے گئے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں 18 مہینے کے اندر مکمل ہونے چاہیے. لیکن 3 سال کا جو وقت ہے یہ گزر چکا ہے اور اس کے باوجود بھی یہ منصوبے جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو پائے. اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ VC بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے بات ہوئی. ڈاکٹر زبیر صاحب، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سے پچھلے جو VC تھے وہ کافی عرصہ جو ہے وہ سسپینڈ رہ گئے. اس کے بعد جب انہوں نے چارج لیا ہے تو ان کے چارج لینے کے بعد سے کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 سال کے عرصے میں صوفیزم کمپلیکس کا جو گرے سٹرکچر ہے وہ بھی جو ہے وہ 90% آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہوا ہے. ابھی اس کے اوپر مزید کام ہونا جو ہے وہ باقی ہے. اسی طرح ہاکی اسٹیڈیم کی بات کر لی جائے، جی 100% ابھی وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ہاکی اسٹیڈیم کی بات کر لی جائے تو آسٹروٹراف کا جو اسٹیڈیم ہے اس کی باؤنڈریز بن گئی ہیں، لیکن اسٹیڈیم میں جو شائقین کے بیٹھنے والی جگہ ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ابھی نہیں بن سکی، جبکہ آسٹروٹراف جو ہے وہ بھی ابھی تک نہیں لگائی جا سکی. جب ہماری VC سے بات ہوئی اس حوالے سے تو ڈاکٹر زبیر کا کہنا تھا کہ آسٹروٹراف جو ہے وہ حکومتی چند ایک پابندیاں چل رہی ہیں کیونکہ وہ باہر کے ملک سے امپورٹ کروانی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اب تک نہیں آئی سکی. اور بقول انہوں نے اس سٹوری پہ جو ہے موقف یہ دیا کہ ہماری HEC سے بات ہو گئی ہے اور HEC نے ہمیں یہ جو پروجیکٹ ہے مکمل کرنے کے لیے 2025 جون تک کا ٹائم دے دیا ہے. مالی سال کیونکہ جون میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اگلا مالی سال شروع ہونا ہوتا ہے، اس وجہ سے HEC کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسی مالی سال کے اندر جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے. میں اب اس کی ذرا بیک سٹوری پہ جاتا ہوں کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ملے کیسے. ٹھیک ہے، یہ صرف اب کے 2 پروجیکٹس نہیں ہیں جو کہ اتنے سالوں کے بعد بھی اب کمپلیٹ نہیں ہو سکے. اس سے پہلے 2019 کے اندر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کو ایک جو ہے پروجیکٹ دیا گیا تھا بایوٹیک ڈپارٹمنٹ کا. وہ ڈپارٹمنٹ بھی 3 سال کے بعد جو ہے وہ منصور اکبر کنڈی صاحب جو سابق VC تھے ان کے دور میں جو ہے وہ مکمل ہوا. اب یہ منصوبے التوا کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ جاننے کے لیے میں نے ذرائع سے جو ہے وہ گفتگو کی اور جو یونیورسٹی میں ہمارے جاننے والے تھے ان سے گفتگو کی. تو ان کا یہ بتانا تھا کہ جب منصوبے مکمل نہیں ہوتے تو سب سے پہلے مدعا یہ رکھا جاتا ہے کہ فنڈز کی کمی تھی. کیا یہاں بھی وہی معاملہ تھا کہ فنڈز نہیں تھے ان کے پاس؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب HEC کی جانب سے کوئی منصوبہ اس کی اپروول ہوتی ہے اس کے فنڈز کا تخمینہ لگایا جاتا ہے. تخمینہ لگانے کے بعد 70% تک جو رقم ہے وہ ادارے کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ فنڈز کی کوئی کمی ہے. اصل میں جو منصوبے کو طویل کرنے کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیکیداروں کو ہوتا ہے. 2021 میں جو منصوبہ شروع ہوا اس کی لاگت جو ہے اس ٹائم اپروول کے ٹائم صرف 35 کروڑ روپے تھی. اچھا. لیکن اب جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے اوپر 46 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ ہوں گے. تو سرمد یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ پروجیکٹس تو شروع کر دیے جاتے ہیں, تو پروجیکٹس پر کام کروانا یونیورسٹی میں کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بالکل, یہ آپ نے سوال کیا ہے. پروجیکٹ دے دیے جاتے ہیں, پروجیکٹ پر عمل درآمد کروانا جو ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ ہوتا ہے. اس کے اندر انجینئرز ہوتے ہیں, مختلف جو ہے وہ عہدے دار ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کی نگہداشت کری جائے, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اور اس کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کروایا جائے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب کے جو وی سی ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے آتے ہی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ کے جو انچارج ہیں شیخ ارسلان صاحب, ان کو جو ہے ان دونوں پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی 31 دسمبر 2024 کی ڈیٹ دی تھی کہ اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اس کو مکمل کرنا ہے, لیکن وہ ڈیڈ لائن بھی جو ہے وہ گزر چکی ہے. اچھا سرمد, یہ کہا جا رہا تھا کہ منصوبوں کی تکمیل سے بہتر تعلیمی اور کھیل کی سہولیات طلباء کو ملیں گی. کون سی سہولیات تھیں جو طلباء کو ملیں گی اور کتنا وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے؟ جی بالکل, جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا ہے کہ صوفیزم کمپلیکس جو ہے وہ بقایا جو بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی کے اندر اب تک جو ہے وہ نہیں بنا ہوا. تو صوفیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے پاس یہ بہت اچھا چانس تھا, بہت اچھا چانس ہے بلکہ, کیونکہ ابھی کہنا یہی ہے جو وی سی ہیں کہ یہ اس کو اس سال کے اندر جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. اس سے اسٹوڈنٹس کو صوفیزم کی جو اسٹڈی ہے اس کو کرنے میں آسانی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے کافی فائدہ مند ہونے والا ہے. اگر بات کر لی جائے کھیل کی, تو کھیل کے جب بھی ینگ ٹیلنٹ جو نکلتا ہے, جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پلے کرتا ہے, وہ زیادہ تر جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کی ٹیم سے لیے جاتے ہیں. جب ملتان کے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹیز کے پلیئرز کو یہ موقع ملے گا کہ وہ آسٹرو ٹراف پر لگی ہوئی جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر پلے کریں گے, تو اس سے ان کا جو ہے ٹیلنٹ وہ زیادہ اچھے طریقے سے سامنے آئے گا. زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں ہاکی کے وہ اس وجہ سے بھی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ جا کر فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے زیادہ تر اپنی عمر کا حصہ جو ہے وہ عام گراؤنڈ کے اندر پلے کر کے جو ہے وہ گزارا ہوا ہوتا ہے. جب ان کو آسٹرو ٹراف کے اوپر کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے اندر کافی زیادہ پلیئرز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنا سٹیمنا نہیں بنا پاتے, کیونکہ آسٹرو ٹراف کے اوپر بھاگنا اور بال کو کیری کر کے چلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ پلاسٹک کی ایک گھاس ہوتی ہے اور اس کو اوپر جو ہے وہ پراپر پانی لگا ہوا ہوتا ہے. تو عام کنڈیشن, عام گراؤنڈ اور آسٹرو ٹراف پر کھیلے ہوئے جو کھلاڑی ہیں ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. اگر یہی اب سے 1.5 سال پہلے اگر یہ منصوبہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا تو شاید بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے بھی کوئی ہاکی کا پلیئر ایسا نکل آتا جو کہ وہ ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا. اچھا سرمد, آپ نے کہا کہ 45 کے قریب ایسے پروگرامز ہیں جو کہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائے جا رہے ہیں. کیا مزید ایسے پروگرامز ہیں جن کی اپروول ہونی ابھی باقی ہے اور زیر التوا پروجیکٹس کے باعث ان کی اپروول رکی ہوئی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جو ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ ہوتا ہے اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ مزید اپ ٹو ڈیٹ نالج کے لیے عصر حاضر کے ساتھ میٹ کرنے کے لیے طلباء کو اپ ٹو ڈیٹ نالج دینے کے لیے نئے پروگرامز, نئی ڈگریز کو جو ہے وہ ان کی وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ ڈگری جو ہے وہ اس کا اسکیچ بناتے ہیں کہ یہ نئی ڈگری شروع کی جانی چاہیے, اور اس کے اوپر پراپر جو ہے پھر ایک ڈپارٹمنٹ بنتا ہے. ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد
ان تمام چیزوں سے پہلے ایک سکیچ بنتا ہے، سکیچ کو لے کے جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس جایا جاتا ہے، وہاں سے اس کی اپروول لی جاتی ہے کہ ہم یہ نیا کورس شروع کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ جو ہے ایک ادارہ بنانا پڑے گا، ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا، اس کے اندر ہمیں اتنے جو ہیں وہ اساتذہ رکھیں گے اور اتنے اسٹوڈنٹس کو ہم یہ جو ڈگری ہے اتنے ٹینیور کا یہ کورس ہوگا، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو تعلیمی جامعات میں اتنا اگر کیا جائے گا منصوبوں کی تکمیل کے لیے، تو پھر ہمارے فیوچر کے جو نوجوان ہیں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کو اس حوالے سے ایک اچھا جو ہے وہ فیصلہ سامنے لے کے آنا چاہیے، اچھا منصوبہ سامنے لے کے آنا چاہیے کہ ان منصوبوں کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ سب مہمانوں کا شکریہ، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔